یہ دین کا ستون ہے، یہ چین ہے سکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کیا ہے؟ لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں صلاۃ اس خاص عبادت کا نام ہے جو ارکان و شرائط کے ساتھ چند مخصوص اقوال و افعال کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کو نماز ہی کہتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ نماز ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے جس سے کسی نبی کی شریعت خالی نہیں۔ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس وقت تک تمام رسولوں کی امت پر نماز فرض تھی۔ ہاں، اس کی کیفیت اور تعینات میں البتہ تغیر ہوتا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ابتدائی رسالت میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، ایک قبل آفتاب نکلنے کے اور ایک قبل آفتاب ڈوبنے کے۔ ہجرت سے 1.5 برس پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا تو نماز ان 5 وقتوں میں فرض کی گئی: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان 5 وقتوں کی نماز صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی امتوں پر کسی پر صرف فجر کی نماز فرض تھی، کسی پر ظہر کی، کسی پر عصر کی۔ نماز اسلام کا رکن اعظم ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دار و مدار اسی پر ہے تب بھی بالکل مبالغہ نہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر ہر روز 5 وقت نماز فرض عین ہے، امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا مریض، مسافر ہو یا مقیم۔ یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ عورت کو جب وہ درد ذہ میں مبتلا ہو جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے اس وقت بھی نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ نماز کی تاکید اور فضائل سے قرآن مجید اور احادیث کے مبارک صفحات لبریز ہیں۔ کسی اور عبادت کی اس قدر سخت تاکید شریعت میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نماز چھوڑنے والے کو کافر فرماتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل الشان فقیہ صحابی کا بھی یہی قول ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اس کے کفر کے قائل نہیں ہیں، مگر ان کے نزدیک بھی نماز چھوڑنے والے کے لیے سخت تعزیر ہے۔ تمام وہ احادیث جن سے نماز کی تاکید اور فضیلت نکلتی ہے اگر ایک جگہ جمع کی جائیں تو قطعی طور پر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گنہگار اور سرکش اور نافرمان ہے، اور نماز کا ترک کرنا تمام گناہوں میں ایک بڑے درجے کا گناہ ہے۔